السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، اس امر کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے بارے میں گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لائے کہ مرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ تو تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ ان میں سب سے اول توحید و رسالت کی گواہی ہے، جو ایمانیات کی سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے معبود برحق اور وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اور اس کی ذات و صفات کو اس طرح ماننا جس طرح قرآن و حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یہ سب آ جاتا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر ماننے میں آپ کی ارشاد فرمودہ تمام چیزوں پر ایمان لانا آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، لیکن قرآن شریف کی کسی بات کو مانے اور کسی بات کو نہ مانے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو غلط کہے، یا کسی بات کا مذاق اڑائے، یا آپ نے جو غیب کی خبریں دی ہیں جیسے کہ جن میں قبر، حشر، نشر، حساب کتاب، پل صراط، جنت و دوزخ کے احوال بھی شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک میں ذرا سا بھی شک کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، خواہ کیسا ہی کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرے۔ بہت سے لوگ عیسائیوں اور یہودیوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے ہیں، اور ڈگری بھی اسلامیات نام کی ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ یورپ اور امریکہ ان ڈگریوں کے لیے جاتے ہیں تو دشمنان دین ان کو اسلام پر اعتراض سمجھا دیتے ہیں، اسلامی عقائد کو ان کے دلوں میں مشکوک کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے ڈگریوں کے یہ دھندے نکالے ہی اس لیے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں شک کرنے والا بنا دیں اور ان کے ایمان کو ان کے دلوں سے کھرچ دیں۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ فلاں چیز اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کا منکر ہو جائے تو کافر نہ ہو جائے گا۔ یہ ان کی جاہلانہ باتیں ہیں۔ بنیادی اور بے بنیادی کا فرق ملحدوں نے سمجھایا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا تو اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہو گیا اور اسلامی عقائد میں داخل ہو گیا۔ بعض لوگ اپنی جہالت سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے اس لیے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ملحدوں اور زندیقوں نے چلائی ہے۔ اگر صاف صاف تصریح کے ساتھ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہو لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہو، تب بھی اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضور کو اللہ کا نبی ماننا اور آپ کی کسی بات ماننے سے انکاری ہو گئے اور یہ بہانہ کر دیا کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی تو بے دینی کی بات ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کے صحیح ہونے میں شک کر لیا تو پھر آپ کے رسول ہونے پر کہاں یقین رہا؟ ایک زمانہ تھا جب ایمان کی ہوائیں اور فضائیں تھیں۔ اس وقت مشرک و کافر جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور آج کل الحاد و ارتداد کا دور ہے۔ مسلمانوں کی نسلیں اندر اندر کفری عقائد اختیار کر رہی ہیں، ان کو ایمانیات میں شک رہتا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ ایمان اور ایمانیات تفصیل سے بچوں کو سکھائیں اور ایسے ماحول سے بچائیں جس میں جا کر ان کے عقائد اسلامیہ میں شک پیدا ہو۔ حدیث بالا میں نمبر 2 پر موت پر ایمان لانا اور نمبر 3 پر موت کے بعد حساب کتاب کے لیے زندہ ہو جانے پر ایمان لانا مذکور ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ سب لوگ مریں گے، اس کو تو لوگ یوں بھی مان لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا اس کو ملحد اور بے دین نہیں مانتے، اور ایسی بے دینی کی باتیں وہ لوگ مسلمان بچوں میں پھیلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مر گیا سو مر گیا، پھر زندہ ہونا اور حساب کتاب، جنت و دوزخ کا وجود ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسی ہی بے دینی کی باتیں لڑکیوں اور لڑکوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی اولاد پر رحم کرو اور ان کو ملحدوں اور بے دینوں سے بچاؤ۔ چوتھی چیز جو حدیث بالا میں مذکور ہے وہ ایمان بالقدر ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ بھی ایمانیات کا بہت بڑا جزو ہے۔ حدیث جبرائیل میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں طے فرما دیا کہ ایسا ایسا ہوگا، یہ تقدیر ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ بہت سے لوگوں کو تقدیر میں شک رہتا ہے اور اس کے خلاف باتیں بناتے رہتے ہیں، اور اس کے صحیح ہونے میں نہ صرف یہ کہ شک کرتے ہیں بلکہ اس کا عقیدہ رکھنے والوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ تقدیر کا انکار بھی قرآن و حدیث کا انکار ہے، جو کفر ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن و حدیث کی ہر بات پر ایمان لانا فرض ہے۔ ابن دلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میرے دل میں تقدیر کی جانب سے کچھ وسوسہ آنے لگا تو میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے وسوسے کی حالت میں بیان کر کے عرض کیا کہ مجھے کچھ بتائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے
دل سے وسوسہ نکالے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ جب سب کا خالق و مالک ہے، اسے اپنی مخلوق کے بارے میں ہر طرح کا پورا اختیار ہے۔ اگر تمام آسمانوں کے رہنے والوں اور زمین کے تمام رہنے والوں کو عذاب دے تو وہ ذرہ بھر بھی ظالم نہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف فرمایا، اور اگر وہ ان سب پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی فی سبیل اللہ سونا خرچ کر دے تو تب بھی اللہ تجھ سے اس وقت تک قبول نہ فرمائے گا جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لائے، اور اس بات کا یقین نہ کرے کہ جو دکھ، تکلیف اور آرام و راحت، نفع، ضرر تجھ کو پہنچا وہ خطا کرنے والا ہی نہ تھا، یعنی اس کا پہنچنا ضروری تھا، اور جو کچھ تجھ سے خطا کر گیا، یعنی جو دکھ، تکلیف، نفع، ضرر، آرام، راحت تجھ کو نہ پہنچا وہ پہنچنے والا ہی نہ تھا۔ اگر تو اس عقیدے کے خلاف دوسرے عقیدے پر مرا تو دوزخ میں جائے گا۔ ابن دلیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا۔ کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو، یہ آپ ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے، اور اگر ہماری ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی آپ کو غلطی نظر آتی ہے یا کچھ نظر آتا ہے تو پلیز ہماری اصلاح کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔